تو قرآن کریم کا 5واں پارہ آپ سمجھیں کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ آج ہم مولانا محمد الیاس گھمن کی تفسیر خلاصۃ القرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایک نیک معاشرے کی تعمیر کے لیے اس پارے میں آخر کیا رہنمائی دی گئی ہے۔ اس جائزے میں ہم 5 بنیادی ستونوں پر بات کریں گے۔ خاندانی زندگی کے اصولوں سے شروع کریں گے، پھر سماجی انصاف، اطاعت اور عبادات میں آسانی تک جائیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ایمان کی اصل آزمائش ہے کیا۔ دیکھیں، کسی بھی مضبوط معاشرے کی بنیاد نہ اس کا خاندانی نظام ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ پارہ خاندان کے استحکام کے لیے کن اصولوں سے بات شروع کرتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم آیت آتی ہے جو ازدواجی زندگی میں ذمہ داریوں کی تقسیم کو بالکل واضح کرتی ہے۔ فرمایا گیا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی منتظم اور محافظ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تفسیر اس پر بڑی اچھی روشنی ڈالتی ہے۔ تو اس کی 2 بڑی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ ہے وہبی یعنی فطری، کہ اللہ نے مرد کو قدرتی طور پر کچھ زیادہ جسمانی قوت اور انتظامی صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور دوسری وجہ ہے کسبی، یعنی وہ ذمہ داری جو اس پر ڈالی گئی، اور وہ ہے خاندان کے تمام اخراجات کو پورا کرنا۔ اچھا، تو اگر کبھی میاں بیوی کے تعلقات میں بیوی کی نافرمانی کی وجہ سے کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو شریعت نے اصلاح کے لیے ایک بڑا تدریجی طریقہ بتایا ہے۔ پہلا قدم نرمی سے سمجھانا، اگر اس سے بات نہ بنے تو دوسرا قدم ہے بستر الگ کر دینا، اور اگر یہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو بالکل آخری حل کے طور پر ایک ہلکی ضرب کی اجازت ہے، جس کا مقصد صرف تنبیہ کرنا ہے، تکلیف دینا ہرگز نہیں۔ اچھا، تو خاندان کی اس بنیاد پر معاشرے کی عمارت کھڑی کیسے ہوتی ہے؟ سارا انحصار ہے سماجی انصاف اور امانت اور دیانت پر۔ کسی بھی معاشرے کے استحکام کی جو روح ہے وہ ہے امانت، اور قرآن یہاں بالکل واضح حکم دیتا ہے کہ امانتیں ہر حال میں ان کے حقداروں کو لوٹائی جائیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ سوچیں، فتح مکہ کا دن ہے، کعبہ کی چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، چاہتے تو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، اختیار تھا، لیکن آپ نے وہ چابی اسی پرانے کلید بردار عثمان بن طلحہ کو واپس لوٹا دی، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ ہے امانت داری کی وہ مثال جو طاقت اور اختیار سے بھی کہیں بلند ہے۔ تو ایک طرف تو امانت داری کا اصول ہو گیا، اور دوسری طرف ہے نظم و ضبط کا نظام۔ ظاہر ہے معاشرت تبھی چل سکتا ہے جب اطاعت کا ایک واضح ڈھانچہ موجود ہو اور اختلافات کو سلجھانے کا کوئی طریقہ بھی طے ہو۔ اس کے لیے قرآن ایک بالکل واضح ترتیب دیتا ہے۔ سب سے پہلے اور ہر حال میں اطاعت ہے اللہ کی، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان دونوں کے بعد اپنے اولی الامر یعنی حکام اور ذمہ داران کی اطاعت، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب تک وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ چلیں۔ اور اگر کبھی حکام اور عوام میں کوئی اختلاف ہو ہی جائے تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ اصول بالکل صاف ہے، ہر معاملے کو واپس اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہی حتمی معیار ہے، یہی فائنل اتھارٹی ہے۔ اچھا، لیکن ایک سوال ہے، ان نئے مسائل کا کیا ہوگا جن کا واضح ذکر قرآن و سنت میں نہیں ملتا؟ تو اس کے لیے شریعت کا تیسرا بڑا ماخذ ہے اجماع، یعنی امت کے جو مستند علماء کرام ہیں ان کا کسی مسئلے پر متفق ہو جانا یہ خود ایک شرعی دلیل بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں، معاشرتی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اسلام نے انفرادی عبادات میں انسان کی سہولت کا کتنا خیال رکھا ہے۔ دین مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ آسانیاں فراہم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال تیمم کی اجازت ہے۔ سوچیں، اگر پانی نہ ملے یا بیماری کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، پاک مٹی سے تیمم کریں اور نماز ادا کر لیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کسی بھی حال میں نہ ٹوٹے۔ بالکل اسی طرح سفر کی مشقت کو دیکھتے ہوئے نماز میں قصر کی سہولت دی گئی، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا۔ یہ ساری مثالیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہی کہ دین کا مزاج عملیت پسندی پر مبنی ہے، یہ کوئی ناقابل عمل بوجھ نہیں ہے۔ تو خاندانی، معاشرتی اور عبادتی اصولوں کے بعد اب بات آتی ہے سب سے اہم چیز کی، اور وہ ہے دل کی حالت، کیونکہ اصل امتحان تو نیت اور اخلاص کا ہے، اور یہیں پر آ کر ایمان اور نفاق کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن منافقین کی نفسیاتی کیفیت کا کیسا نقشہ کھینچتا ہے کہ وہ ہمیشہ شک اور تذبذب میں لٹکے رہتے ہیں، نہ پورے طور پر ایمان والوں کے ساتھ، نہ کھل کر کافروں کے ساتھ، بس بیچ میں۔ ان کی کوئی واضح سمت ہی نہیں ہوتی۔ اب ان کے مقابلے میں
اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھاتا ہے جو کامیابی کی منزل پا چکے ہیں۔ یہ وہ 4 خوش نصیب گروہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ سب سے پہلے انبیاء کرام، پھر ان کے سچے پیروکار یعنی صدیقین، پھر اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہداء، اور آخر میں نیکوکار لوگ یعنی صالحین۔ تو منافقت کے اس خطرے اور انعام یافتہ لوگوں کے ذکر کے بعد ہر انسان کے ذہن میں ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ عذاب سے بچ کر انعام کا حقدار کیسے بنا جا سکتا ہے؟ نجات کا اصل راستہ کیا ہے؟ اور قرآن اس کا ایک بہت ہی جامع اور خوبصورت جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر 2 کام کر لیے جائیں تو بھلا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ پہلا کام اللہ پر سچا ایمان لے آیا جائے، اور دوسرا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ بس نجات کا سارا خلاصہ ان 2 چیزوں میں ہے، ایمان اور شکر۔ یہ تمام اہم نکات مولانا محمد الیاس گھمن کی کتاب خلاصۃ القرآن سے لیے گئے تھے، اور اس خلاصے کو آپ کے لیے امت 360 ٹیم نے تیار کیا ہے۔ مزید ایسے ہی معلوماتی خلاصوں کے لیے پلے سٹور اور ایپ سٹور سے ہماری ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔